من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں صراط مستقیم کے متعلق بعض باتیں ذکر کی گئی کہ اس کے کئی مصداقات ہیں، اور سب سے اول اس کا مصداق کہ صراط مستقیم دراصل اس سے پچھلی آیت میں جو بات بیان ہوئی اسی ہی کا نام صراط مستقیم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی ہے صراط مستقیم کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی ہی عبادت کرنا، اسی ہی سے مدد کا طلب کرنا، مانگنا، یہی ہے صراط مستقیم۔ اور اسی کے لیے دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں اسی صراط مستقیم پر چلائے رکھ، ثابت قدم رکھ، استقامت عطا فرما کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے رہیں اور کبھی تیری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سادہ اور موٹا جملہ کیا سمجھ آیا؟ صراط مستقیم نام ہے اللہ کی خالص عبادت کرنے کا۔ اللہ کی خالص عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کی عبادت کی معرفت بھی ہو، ذوق اور توفیق بھی اللہ عطا کرے، اور شرک سے بھی انسان بچ جائے تو سمجھے کہ میں صراط مستقیم پر زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آج کے سبق میں اس کا دوسرا مصداق وہ ذکر کرنا مقصد ہے، لیکن کل کے سبق میں بھی عرض کیا یہ تعبیرات اور توجیحات مختلف ہیں، انجام اور نتیجہ سب کا ایک ہی ہوگا۔ آج کے سبق میں بھی دیکھیں گے بات وہی نکلے گی۔ دوسرا مصداق مفسرین نے یہ ذکر کیا اور بہت ہی خوبصورت کہ جب آدمی سورۃ الفاتحہ میں نماز میں پڑھتے ہوئے یا اس کے علاوہ اللہ کے سامنے ملتجی ہوتا ہے، التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم،
آئے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، عطا کر، چلائے رکھ، وہ سارا معنی سن چکے ہو۔ تو اللہ کی طرف سے آگے سے جواب ملتا ہے، اے صراط مستقیم مانگنے والے، طلب کرنے والے، صراط مستقیم کو تلاش کرنے والے، اس کے لیے تجھے کہیں مشکل اور دقت میں نہیں پڑنا ہوگا۔ ساتھ اگلی آیت اور اگلی سورت میں غور کر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی قرآن صراط مستقیم ہے، اسی کے مطابق چلتا آ تیری زندگی صراط مستقیم پر بسر ہوگی۔ دوسرا مصداق ہے قرآن مقدس۔ صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ کہو قرآن کریم کا نام ہے۔ یہ پورا قرآن، اس کے 30 پارے میں سارا صراط مستقیم ہے، یہی سیدھی راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا جو مضامین کے اعتبار سے آپس میں ربط اور جوڑ مفسرین نے ذکر کیا، تو اس میں اسی جملہ پر انہوں نے بنیاد رکھی۔ ادھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم کی مجھے ضرورت اور طلب ہے، عطا کر۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب جو ہے جس میں کوئی ریب اور شک و اضطراب نہیں، یہی صراط مستقیم ہے، ذالک الکتاب۔ یہ ساتھ ہی اللہ کا جواب انسان کو گویا مل جاتا ہے، اور یہی سبق اور درس دیا جاتا ہے کہ یہی قرآن ہی صراط مستقیم ہے۔ یہ جہاں سے چلنے کا حکم دے چلتا آ، جہاں پہ رکنے کا حکم دے وہاں پہ رک جا، جس کے کرنے کا حکم دے اسے کر گزر، جس سے منع کر دے اسے باز آ جا، جس کو حلال کہہ دے اسے حلال سمجھ، جسے حرام کہہ دے اسے حرام سمجھ۔ قرآن کے عین مطابق زندگی بسر کرنا، یہی ہے صراط مستقیم، جنت کی شاہراہ پر زندگی کا بسر۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آج کے سبق میں دوسرا صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ قرآن مقدس۔ قرآن مقدس، یہاں ایک جملہ بھی عرض کرتا چلا، پھر آگے چند ایک آیتیں آپ کو دکھاتے ہیں جن سے بات واضح ہوگی کہ واقعی قرآن صراط مستقیم ہے۔ ایک یہ دنیا میں صراط مستقیم کی تعلیم دی جا رہی ہے، صراط مستقیم، اور ایک آپ سنتے ہیں کہ کل قیامت کے دن پل ہوگا، اس پل کا نام بھی پل صراط ہوگا۔ وہ پل صراط ہے، یہ مستقیم صراط ہے، صراط مستقیم، وہ پل صراط ہے۔ اگر آپ غور کریں اور صراط مستقیم سے مراد یہ قرآن کریم ہے، ذرا بات کو سمجھنا، تو اللہ نے جو کل قیامت کے دن جہنم کے اوپر جو پل بنایا جسے پل صراط کہا گیا، اس کا نمونہ اللہ نے دنیا میں یہ قرآن کی صورت میں صراط مستقیم نازل کیا۔ کیسے؟ وہ پل ہوگا، پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اس طرف نہیں جانا چاہتا، سبق کا ایک اہم نقطہ اور جملہ لینا چاہتا ہوں۔ اس میں کامیاب کون ہوگا؟ جو بالکل عین اسی کے مطابق اوپر چل کے جائے، ایک انچ بھی ادھر ہو جائے تب بھی ہلاک ہو کے نیچے گر جائے، ایک انچ دوسری سائڈ پہ ہو جائے تو تب بھی ہلاک ہو کر نیچے گر جائے گا۔ یعنی وہ ایسا پل صراط ہے کہ جس پر عین سیدھا چلنے والا تو پار نکل جائے گا، تھوڑا سا دائیں بائیں ہونے والا وہ ناکام اور ہلاک ہو جائے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ جو دنیا میں قرآن صراط مستقیم رب نے دیا، اس کی بھی سیم یہی حالت ہے۔ جو عین اس قرآن کے تابع ہو کر چلے گا وہی دنیا میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے گا، اور وہی کل قیامت کے دن پل صراط کو عبور کر سکے گا۔ جیسے وہاں تھوڑا سا
ہونے والا نیچے گر کے ہلاک ہو جائے گا جہنم میں، اسی طرح قرآن سے معمولی سی بھی روگردانی کرنے والا، ادھر ادھر دائیں بائیں نکلنے والا، اس کے قوانین و ضوابط اور تعلیمات سے وہ بھی گمراہی کی جہنم میں گر جائے گا، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ کبھی صراط مستقیم ایمان اور ہدایت کی پٹری پہ رہ سکتا نہیں ہے۔ راستہ وہ پل صراط کا بھی بڑا حساس ہوگا، لیکن راستہ صراط مستقیم یہ قرآن والا بھی بہت حساس ہے۔ وہاں بھی سیدھا چلنا ہوگا، یہاں بھی قرآن کے بالکل پیچھے سیدھا چل کے آنا ہوگا۔ وہاں دائیں بائیں ہو گیا تو جہنم میں نیچے گرے گا، یہاں قرآن سے کہیں دائیں بائیں ہو کر ادھر ادھر کی کتابیوں کتوبڑیوں میں منہ مارنے لگا تو پھر یہاں بھی ایمان اور صراط مستقیم سے معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ دراصل اس پل صراط کا نمونہ ہے کہ اگر اس راستے کو عبور کرنے کی تمنا ہے تو پھر دنیا کے اندر قرآن کے سیدھا پیچھے چلنا ہوگا، اس کو اپنا امام اور مقتدا ماننا ہوگا۔ چنانچہ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ یاسین کی زیارت کی ابتدا۔ سورہ یاسین کی ابتدا سے جی صفحہ 702 702 اللہ جل جلالہ مل گیا جی 702 صفحہ نمبر۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے معنی بیان کیے، لیکن وہ صرف ذوقی معنی ہے، تلذذی، حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یاسین مفسرین کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی صفت کا بیان ہے، آپ کے اوصاف میں سے ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں کا تذکرہ اور اشارہ ہے یاسین میں، لیکن اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ آگے فرمایا والقرآن الحکیم، یہ وال قرآن کی جو واو ہے نا یہ واو قسمیہ ہے، تو مانا کریں گے وال قرآن، اور میں اللہ کو قرآن کی قسم، کون سا قرآن؟ الحکیم، جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، جس کا ہر فیصلہ، ہر مسئلہ، ہر آیت، ہر جملہ، ہر حرف پورا از حکمت ہے، حکمت سے بھرا ہوا کلام۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی میں اللہ کو قسم، یہ قسم اٹھائی اللہ نے شہادت کے طور پہ۔ اللہ کی قسم کا معنی ہمارے والے نہیں، شہادت کیا مطلب؟ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی میں اللہ کو قسم، کیا معنی؟ یہ قرآن میں غور کر کے دیکھو، قرآن کی گواہی اور شہادت یہی ہے، کون سی؟ انکا لمن المرسلین، قرآن کی شہادت کیا ہے؟ انکا، بے شک آپ میرے پیغمبر، لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ایک عظیم و شان رسول ہے۔ نبی علیہ السلام کی صداقتوں کا بیان ہے نا، تو جواب قسم انکا لمن المرسلین کیا مانا؟ میرے پیغمبر کی رسالت نبوت میں شک کرنے والوں، آؤ قرآن میں غور و تدبر کر کے دیکھو، یہی قرآن شہادت اور گواہی دیتا ہے، جو حکمتوں سے بھرا ہوا کلام ہے، وہ گواہی اور شہادت یہ دیتا ہے انکا لمن المرسلین، کہ بے شک آپ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے ایک عظیم الشان رسول ہیں۔
ایک جواب قسم، اور نمبر دو علی صراط مستقیم۔ سوال دو تھے، ایک میرے محبوب کی نبوت اور رسالت میں شک کیا جا رہا تھا، آپ کے منصب پر کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں، اور دوسرا آپ کے لائے ہوئے مشن، پیغام اور دین اسلام پر شک اور شبہ کیا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ یہ باپ دادا کے دین سے ہٹ کر کوئی نیا دین اسلام متعارف کرا رہا ہے، تو اس کا راستہ ٹھیک ہے بھی صحیح یا نہیں، اس کا مشن، اس کی دعوت، اس کا پروگرام اور کاز درست ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اللہ نے ایک ہی شہادت میں دونوں چیزوں کو ذکر کر دیا، فرمایا قرآن حکیم میں غور کر کے دیکھو، نتیجہ اور قرآن کی شہادت یہی ملے گی، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ایک عظیم و شان رسول ہیں، آپ کی سچائی ظاہر ہو جائے گی۔ رہی دوسری بات کہ آپ کا طریق اور راستہ، مشن اور پیغام کیسا ہے، فرمایا اس میں بھی قرآن شہادت اور گواہی دیتا ہے کہ یہی قرآن مقدس میرے پیغمبر کا راستہ ہے، اور اسی کے ذریعے ہی تو علی صراط مستقیم۔ نبی علیہ السلام کس پر ہے؟ علی صراط مستقیم، علی غلبے کے لیے ہے، استعلا، آپ صراط مستقیم پر ہے، یعنی غالب ہے، غلبہ و کمال حاصل ہے آپ کو صراط مستقیم پر۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ پیچھے والقرآن الحکیم، یہی قرآن حکیم صراط مستقیم ہے، اور آگے بھی فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ تنزیل میں منزل من اللہ قرآن کھڑا ہے، سمجھائیے، تنزیل جو اتارا گیا، منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اتارا گیا، وہ کون سی چیز ہے اتاری گئی؟ قرآن مقدس۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں تنزیل میں منزل من اللہ، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ قرآن ہے۔ تو تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جو ذات العزیز زبردست ہے۔ کیا مانا؟ اس میں وعید اور ڈراوا ہے، اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا، وگرنہ وہ زبردست ذات ہے، پکڑنے اور سزا دینے پر قادر ہے، اور اگر اس کے ساتھ اتباع اور اس کی پیروی کا معاملہ کرو گے تو کمی کوتاہیاں، الرحیم وہ بہت رحم کرنے والا ہے، رحمتوں سے پوری کر دے گا۔ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا جو العزیز ہے، الرحیم ہے۔ اتارا کیوں؟ لِتُنذِرَ، تاکہ آپ آگاہ کریں میرے پیغمبر، آپ ڈرائیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کے ذریعے قوماً، اس قوم کو، ان لوگوں کو، ما انذر، کہ نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم، ان کے ابا و اجداد کو، فہم غافلون، پس وہ کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلتیں دور کرنی ہے تو اس کا ذریعہ قرآن کی دعوت و انذار ہے، اس کا بیان اور اس کے ذریعے مسئلے کا بیان کرنا ہے۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، لقد، البتہ تحقیق، حق القول، ثابت ہو گئی اللہ کی بات، اللہ کا قول، علی اکثرہم، ان کے اکثر لوگوں پر، فہم لا یؤمنون، کے پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کریم نے بتا دیا تھا یہ ضدی، انانی اور ہٹ دھرم ہے، اکثر ان میں ایمان نہیں لائیں گے، بہت کم لوگ ہوں گے جو خوش نصیب مانیں گے۔ فرمایا وہ بات ثابت اور ظاہر ہو گئی۔ خیر، مضمون آگے چل رہا ہے، ہمارے سبق کا جملہ ابتدا میں ہے والقرآن الحکیم، یہ قسم ہے، اور جواب قسم دو چیزیں ہیں، انک لمن المرسلین ایک، اور نمبر دو علی صراط مستقیم، کہ میرے پیغمبر یہی قرآن
آپ کی شہادت دیتا ہے آپ رسولوں میں ایک عظیم و شان رسول ہے، اور آپ کی صداقتوں کا علمبردار یہی قرآن مقدس ہے، اور دوسرا یہی قرآن ہی متعین کر رہا ہے کہ اسی قرآن کی وجہ سے علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، یعنی قرآن مقدس پر قائم ہے، اور یہی قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ 25واں پارہ سورہ حامیم الزخرف، صفحہ 785، 785۔ صفحے کے شروع سے چوتھی سطر، آیت نمبر 42 کے بعد 43 اور 44۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مل گیا؟ فَاسْتَمْسِكْ، استمساک کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو مضبوطی سے پکڑنا، تھامنا، چنگل لگانا جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک ہے عام حالت میں کسی شے کو پکڑنا، ایک ہے اسے مضبوطی سے۔ تو فرمایا فَاسْتَمْسِكْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے تھامو، چنگل لگاؤ۔ کیوں؟ کسی شے کو مضبوطی سے تھامنے کی نوبت کب پیش آتی ہے؟ جب اس کے چھوٹ جانے کا، چھڑائے جانے کا، چھن جانے کا خوف اور اندیشہ ہو۔ اگر نہ ہو تو پھر مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب بھی کوئی بنتا نہیں ہے۔ اللہ نے باخبر کر دیا اسی جملے میں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام آسان نہیں ہے۔ لوگ آئیں گے، کبھی لالچ اور طمع دے کر قرآن چھڑانا چاہیں گے، کبھی روب اور ڈر دلا کر کے قرآن سے ہٹانا چاہیں گے، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں۔ میرے پیغمبر سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن فَاسْتَمْسِكْ، اس کو یوں مضبوطی سے تھامنا کہ کہیں قرآن آپ سے چھوٹنے نہ پائے۔ فَاسْتَمْسِكْ، اس کو مضبوطی سے تھامو، بِالَّذِي، اس چیز کو، فَاسْتَمْسِكْ، پس مضبوطی سے تھامو، بِالَّذِي، اس چیز کو یا اس کتاب اور کلام کو، اوحیا، جو وحی کیا جا رہا ہے، الیکا، آپ کی طرف، آپ کی طرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ کیا مانا؟ اسی ہی کو بیان کرو، اسی ہی کے ذریعے واعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ، اسی ہی کے ذریعے واعظ و تذکیر کرو، خود بھی اسی پہ عمل کرو، اس کی تعلیمات کو بھی عام کرو، یہی قرآن کو مضبوطی سے تھامنا۔ اِنَّکَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ کس پر ہیں؟ صراط مستقیم پر ہے۔ کب؟ جب فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، قرآن کو آپ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں تو پھر آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اگر قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہوا نہ ہو پھر صراط مستقیم بھی ہاتھ میں باقی رہتا نہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے کہ قرآن کو فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ مضبوطی سے تھامیں، اس کو آپ عام کریں اور اسی پر کار بند رہے۔ ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی قرآن کے ساتھ استمساک کی وجہ سے، تمسک بالقرآن کی وجہ سے، اِنَّکَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کس پر ہیں؟ صراط مستقیم پر ہے، کیونکہ یہی قرآن اور اس کی تعلیمات صراط مستقیم ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، لَذِكْرٌ، البتہ نصیحت ہے، لَذِكْرٌ، البتہ نصیحت ہے۔ نصیحت کا کیا معنی؟ سمجھنے کا سامان، ہدایت کا سامان۔ کس کے لیے نصیحت ہے؟ لاکا، آپ کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ،
اور بے شک وہ قرآن البتہ نصیحت ہے آپ کے لیے میرے پیغمبر، صرف آپ کے لیے نہیں، والی قومی کا، اور واسطے آپ کی قوم کے بھی، قوم کا ہو امت کا ہو، آپ کی امت اور قوم کے لیے بھی یہی قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ امت کے لیے بھی یہی قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ لیکن امت ہو عجمی، قرآن ہو عربی، تو بغیر اپنی بولی میں سیکھے سمجھے نصیحت حاصل کرنی ہوگی، کبھی ممکن ہی نہیں۔ تو اس سے نصیحت کب حاصل ہوگی؟ جب اسے اپنی بولی اور زبان میں سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ قوم اور امت کے لیے بھی نصیحت جو ہے، باز جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّهِ کا وَلِقَوْمِكَ کا، اور فرمایا اس مسئلہ کو اختیاری نہ سمجھنا، لازمی سمجھنا کہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، نصیحت نامہ، اس سے نصیحت حاصل کی یا نہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کی یا نہیں، وَسَوْفَ اور ان قریب، یعنی کل قیامت کے دن اس کے متعلق تسألون، تم سے سوال بعض پرس کی جائے گی۔ آج صوفی ہمیں کیا دین بتلاتا ہے؟ قرآن کے مسائل میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت، یہی دھوکہ نہیں دیا جاتا؟ اس آیت کو نوٹ کرو، ترجمہ دیکھو کرو۔ آج یہی کہہ کر قرآن کریم سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے تمہارے متعلق، قرآن کے متعلق تم سے بعض پرس نہیں ہوگی، سوال جواب نہیں ہوگا وہاں، تو من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یا ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ تم سے سوالات ہونے ہیں۔ لہذا اپنا نماز، روزہ، عمل، عبادت، صدقہ، خیرات، ذکر، اذکار، اللہ اللہ کرتے رہو۔ قرآن کے مسائل میں پڑھنا یہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں، سیکھا تھا نہیں سیکھا تھا، اس کا درس سنا تھا یا نہیں سنا تھا، قرآن کے مسائل کو کہاں تک سمجھا کہاں تک نہیں سمجھا، یہ علماء جانے اور ان کا کام جانے، ہم عوام کا اس سے کوئی تعلق اور لینا دینا، یہی کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ قرآن اس کا رد نہیں کر رہا کہ یہ قرآن مقدس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، والی قومی کا، یا قومی کا میں کیا عام عوام داخل نہیں، آپ کی قوم اور امت کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اب اس سے نصیحت حاصل کی یا نہیں کی، اسی پر زندگی بسر کی یا روگردانی کی، اس کو سمجھا یا نہیں سمجھا، اسی نصیحت نامے کے متعلق وسوف تسألون، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے وہ سوال حدیثوں سے ثابت ہے کہ کیے جائیں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک، وہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن کے متعلق بھی بعض پرس کی جائے گی۔ ان آیات سے یہ بات سمجھ آئی کہ قرآن مقدس یہ خود صراط مستقیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کرنا، صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ قرآن کا دیا ہوا عقیدہ اور ایمان نظریہ قبول کرنا، صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو لینا، صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ اب اس کا نتیجہ نکالیں، قرآن صراط مستقیم ہے، اور قرآن میں مسائل تو ان گنت اور بے شمار ہیں، لیکن سب سے مقصودی مسئلہ، مخدوم مسئلہ، اور قرآن کا اصل موضوع اور مرکزی مسئلہ وہ بھی نکالیں تو وہ بھی یہی مسئلہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ۔ جا بجا سب کل سنتے ہو، سورہ ہود کی ابتدا میں اسی کو ذکر کیا، سورہ زمر کی ابتدا میں اسی کو ذکر کیا، سورہ حامیم المومن کی ابتدا میں اسی بات کو ذکر کیا، دیگر مقامات میں بھی ذکر کیا کہ پورے قرآن میں مسائل بے شمار ہیں، لیکن سب سے مقصودی مسئلہ جس کی خاطر قرآن کو نازل کیا وہ مسئلہ اللہ کی خالص توحید والا مسئلہ ہے۔
کون سا مسئلہ ہے؟ ایک آیت دکھاؤں گا اس عنوان پر، ذرا پیچھے آ جائیے 13ویں پارہ میں سورہ ابراہیم کی آخری آیت، 13ویں پارے کا آخری صفحہ، صفحہ نمبر ہے 416۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیت، آگے سورہ ہجر شروع ہو رہی ہے۔ ھذا بلاغ للناس، ھذا یہ سے مراد یہ قرآن، ھذا یعنی یہ کتاب، یہ قرآن، بلاغ پہنچانے والا ہے، پہنچانے کی چیز ہے، للناس واسطے لوگوں کے، للعلماء کو نہ خالی للناس واسطے انسانوں کے، لوگوں کے، ھذا یہ قرآن، یہ کتاب، بلاغ للناس پہنچانے کی چیز ہے، پہنچانے والی ہے، للناس واسطے لوگوں کے، لوگوں تک اس قرآن کو پہنچاؤ، یہ اس کی تعلیمات کو عام کرو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلِيُنذَرُوا بِهِ، سمجھنا، وَلِيُنذَرُوا، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں، بھی اسی قرآن کے ذریعے، اسی کتاب اللہ کے ذریعے ان تک اسی قرآن کو پہنچاؤ، اور اسی قرآن کے ذریعے ان کو آگاہ کیا جائے، اسی قرآن مقدس کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے اللہ کے عذابوں سے، اس کی پکڑ اور ناراضگی سے۔ وَلِيَعْلَمُوا، نمبر 3، وَلِيَعْلَمُوا، یہی قرآن لوگوں میں عام کرو اور ان تک پہنچاؤ تاکہ وہ معلوم کر لیں، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، معلوم کر لیں، اس قرآن کے ابلاغ کے ذریعے، انذار کے ذریعے کیا چیز جان لے اور معلوم کر لیں۔ فرمایا انما ہوا الہ واحد، انما ہوا الہ واحد، دیکھ رہے ہو انداز قرآن کا، ھذا بلاغ للناس، لوگوں تک یہ پہنچانے کی امانت اور چیز ہے قرآن، اس کو پہنچاؤ لوگوں تک، ان سے چھپاؤ نہیں، پہنچاؤ، ان سے کیا کرو، پہنچاؤ، چھپاؤ نہیں۔ نمبر 2، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور پھر انہیں تلاوت تک، ختم تک، شبینوں تک، قرآن خوانیوں تک ان کو محدود نہ کر دو، بلکہ اسی قرآن کے ذریعے ینذروا، ان کو آگاہ کرو، ان کا انذار اور ان کو دعوت و تربیت دو، بھی اسی قرآن کے ذریعے، تاکہ قرآن کی ابلاغ کے ذریعے بلاغ، وَلِيُنذَرُوا، قرآن کے انذار کے ذریعے انہیں وَلِيَعْلَمُوا، جان لے اور معلوم کر لے، کس مسئلے کو معلوم کر لے۔ فرمایا انما صرف، انما صرف ہوا، وہی، انما کلمہ حصر، مانا صرف، ہوا وہی، اللہ الہ، الہ ہے، واحد، اکیلا، تنہا و یکتا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے ابلاغ کا مقصد، اس کے انذار کا مقصد، اس کے علم و تعلیم کا مقصد، لوگوں کو اس کا مقصود اصلی سمجھ آ جائے، اور وہ مقصود اصلی ہے انما ہوا الہ واحد، کہ الہ، معبود، وہ صرف اور صرف وہی اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی الہ اور لائق عبادت کے نہیں ہے۔ وہی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور یہاں بھی وہی تعبیر ہے
اور زیادہ اس میں تنتنا اور زور ہے، انما ہوا الہ واحد، کہ صرف وہی اللہ ہے اکیلا الہ اور معبود، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ جب وہی الہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں، وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی نہیں، وہی لائق عبادت کے ہے اس کے سوا کوئی نہیں، تو نتیجہ یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لہذا جب معبود برحق اللہ اکیلا تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، پھر ہم عہد کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کرے اللہ کے قرآن مقدس سے، اور اس سے نصیحت حاصل کر کے یہ مسئلہ جان لے کہ الہ اکیلا کون ہے، عبادت کے لائق اکیلا کون ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو اس سے نصیحت پکڑے اور یہ مسئلہ معلوم کر لے اور جان لے، سمجھ لو اولو الالباب، یہی عقلوں والے، یہی عقل مند اور دانا ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تعالیٰ درست عمل کی